حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے باہر. جب انہوں نے آواز دی تو السلام علیکم کے بعد میں نے عرض کیا. انہوں نے کہا آپ تو کتابوں کے ساتھ گئے تھے گرداسپور. تو میں نے ساری کہانی سنائی تو کہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب کی بہت بری حالت ہے اور انہوں نے یہ پیغام دے کے مجھے واپس بھیجا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چکروں کی بیماری تو مجھے پہلے ہی ہے اور سرٹیفکیٹ لینے کا ارادہ تو میرا پہلے ہی تھا، مگر اب تو میں اپنا پیغام لیا انہوں نے روکا ہے، لیکن اب تو میں گرداسپور ہی جا کر سرٹیفکیٹ حاصل کروں گا، اب آپ یہاں نہیں رکوں گا. خوف والی کوئی بات نہیں. آپ نے اندر سے میرے واسطے رضائی بھجوائی. میں سو گیا، تھکا ہوا تھا، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام گرداسپور روانہ ہو گئے، رکے نہیں وہاں قادیان میں. خیر ایک لمبی کہانی ہے. کہتے ہیں میں سویا رہا، اس کے بعد مجھے لوگوں نے روکا بھی کہ اب نہ جاؤ. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ پہنچ بھی گئے ہوں گے. لیکن جب میری آنکھ کھلی اس کے بعد میں تیار ہو کے دوبارہ پیدل چل پڑا. جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب یہ پیدل نہ آئے بلکہ ٹانگے پہ بھیجنا. بہرحال کہتے ہیں رستے میں میری بہت بری حالت ہو گئی، مجھے بخار بھی چڑھ گیا اور لوگوں نے مجھے صحیح روکا تھا کہ نہ جاؤ، تیسرا چکر ہے یہ، تمہارا تھکے ہوئے ہو گئے اور اتنی عادت بھی نہیں ہے تمہیں سختی کی. لیکن بہرحال کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا اس مکان میں. پہنچا شام کے وقت جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے. تو دروازے کے اندر ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ میرے کان میں آواز آئی کہ کیا مدد خان کو بھی یکے پر بٹھا کر لے آئے تھے یا نہیں. تو یہ آواز میرے کان میں آ گئی جیسے کوئی سویا ہوا جاگ اٹھتا ہے. اسی طرح میں بھی یہ آواز سن کر جاگ اٹھا. جب میں صحن میں پہنچا تو کسی دوست نے آواز دی کہ حضور مدد خان آ گیا ہے. میں نے بھی جا کر حضور کو السلام علیکم عرض کیا. حضور نے جھٹ اپنا دست مبارک آگے کیا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمانے لگے جزاک اللہ، یہ بہت ہی بڑے بہادر ہیں. یہ ان کا تیسرا چکر ہے قادیان اور گرداسپور کے درمیان. حضور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں یہاں تک پکڑا تھا مجھے محسوس ہوا کہ گویا میں گرداسپور سے کبھی قادیان گیا ہی نہیں. یا تو میری حالت نیند اور تھکان سے سخت مضطرب ہو رہی تھی کہ کسی کے ساتھ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، اور بدن میں بخار ہو رہا تھا، مگر خدائی نشان خدا کے مرسل نے اس خاکسار کا ہاتھ نہ چھوڑا جب تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میری تھکان بالکل اتر گئی ہے. چند منٹ پہلے میں مردہ تھا، حضور کا دست مبارک میرے ہاتھ کو لگتے ہی میری کوفت اتر گئی، تھکان دور ہوئی، بدن ہلکا پھلکا ہو گیا اور کوئی بھی تکلیف باقی نہ رہی. یہ کیا بات ہے، یہ تو حضور ہی کی کوئی کرامت ہے. مجھ کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ مان لیا بھوک اور پیاس کسی خوشی سے دور ہو سکتی ہے، مگر یہ کوفت، تھکان، نیند کا غلبہ حضور کے دست مبارک کے چھونے سے دور ہو گئے. یہ حضور ہی کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. مجھ مردہ میں گویا روح آ گئی. حضور نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک کہ ہر قسم کی تکلیف خاکسار کی دور نہ ہو گئی. اس سے پیشتر میرا جسم پتھر تھا، ہلنا دشوار تھا. میرے خیال میں مردے کو زندہ کرنا اسی کو کہتے ہیں. میں نے محسوس کیا گویا میں گرداسپور گیا ہی نہیں تھا. حضور نے حکم دیا کہ کھانا لاؤ. خاکسار کو بھی حضور نے ساتھ ہی بٹھا لیا. میں نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا. یہ حضور کی میزبانی اور خاص شفقت تھی. میری کوشش ہوتی تھی کہ حضور میرا نام کس طرح حضور کے منہ پر چڑھ جائے اور حضور میرا نام لیں. اور یہ بہت مختلف مواقع بیان کیے ہیں کہ اس طرح موقع پیدا ہوتے رہے، حضور میرا نام لیتے رہے اور ذاتی طور پر مجھے جانتے تھے. تو یہ ان بزرگوں کے واقعات ہیں جو میں پہلے بھی ایک دو دفعہ سنا چکا ہوں، وقتاً فوقتاً بیان کرتا ہوں کہ خاص طور پر ان خاندانوں کو جن کے بزرگ ہیں یہ یاد رہے کہ ان بزرگوں کے کس قدر ہم پر احسان ہیں. ورنہ شاید آج بادشاہوں میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ حق کو اس طرح قبول کر لیتے جس جرأت سے ان بزرگوں نے قبول کیا. بس ان بزرگوں کی نسلوں کو بہت زیادہ اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی اپنے ایمان کی ترقی اور استقامت کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. نیز ان بزرگوں کے نمونوں پر
ان کے نقش قدم کو پر چلنے کی، ان کے جو تعلق تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان نمونوں پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اپنے وہ لوگ ایسے تھے جن میں سے بعض میں علم کی کمی بھی تھی، لیکن علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے ایک تڑپ رکھتے تھے وہ لوگ، جو انہوں نے بجھائی اور ایک سچے عاشق ثابت ہوئے، اور اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا کیا، جیسا کہ بعض واقعات میں آپ نے سنا۔ بس یہ وہ محبت اور وفا کے نمونے ہیں جن کو آگے نسلوں کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور وفا کے ان نمونوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔